مدنی بنا گئے جسنو امام صدیق اکبر، روشن نام صدیق۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری ایام میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میرے ابو بکر کو کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ کتنی نمازیں؟ جب پہلی مرتبہ حکم دیا، اماں جان نے عرض کیا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، کہ آپ سیدنا فاروق اعظم کو حکم دے دیں، میرا باپ بڑا رقیق القلب ہے، بہت نرم دل ہیں، وہ برداشت نہیں کر سکیں گے آپ کے مصلی پہ کھڑا ہونا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکماً فرمایا عائشہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائے میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر۔ اور جب تیسری مرتبہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند ہی نہیں کرتا کہ میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے، بات ہی ختم فرما دی۔ اور ایک نماز کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ حضور بیمار ہیں، صحابہ انتظار میں ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب باہر تشریف لاتے تھے تکبیر ہوتی تھی، سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو یہی مسئلہ ہے، امام آئے تو پھر تکبیر ہو، امام آئے تو پھر تکبیر، اور جب تکبیر ہو اللہ اکبر، اللہ کا نام تو کھڑے ہو جاؤ۔ اچھا بعض بیٹھے رہتے ہیں اللہ کے نام پر، جب حضور کا نام آئے تو پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضور بڑے ہیں یا اللہ بڑے ہیں؟ تو پھر بڑے کے نام پہ کھڑے ہو، اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اکبر کا معنی کہ وہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب اللہ کا نام آتا بیٹھے رہتے ہیں، جب حضور کا نام آتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہیں جی، تو کب کھڑا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر، سب اسی وقت کھڑے ہو جائیں تاکہ صفیں درست ہو جائیں۔ ہیں جی، اور بعد میں اعلان قد قامت سے نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ تو بھائی حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے، حضرات صحابہ کرام آپ کے قدموں کی آہٹ پاتے، پتہ چلتا جیسے دروازے کی آواز آتی تو فوراً کھڑے ہو جاتے اور اقامت کہنا شروع کر دیتے کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ نماز کھڑی کرو، نماز کا ٹائم جا رہا، اور ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بنفس نفیس تشریف لائے، میں دیکھوں کہ امت ابو بکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہی ہے اور ابو بکر کی امامت کو قبول کر رہی ہے۔ حضور تشریف لائے، قریب آ گئے، قریب تا صفیں ٹوٹ جاتی تو آپ نے اشارے سے میری طرف دیکھے، سیدنا صدیق اکبر کی کمر کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا، کھڑے رہو یہیں پر، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے تھے، حضور آ گئے تو حضور امامت فرمائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر کو حکم دیا یہیں پہ کھڑے رہو، اور حضور ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام آہستہ آہستہ اللہ اکبر کہتے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر بلند آواز سے اللہ اکبر پیچھے کہہ رہے ہیں، یعنی مکبر بن گئے اور حضور امام بن گئے۔ یہ حضور کی خصوصیت ہے، حضور کی شان ہے۔ تو میرے محترم سامعین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو اس وقت آپ مدینہ سے باہر تھے۔ جب اطلاع ملی تو گھوڑے پہ سوار ہو کر بھاگتے ہوئے آئے، اور سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے، فرمایا ایک ہجرت کی رات اور ایک وہ دن جس دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، بہت سے قبائل مرتد ہو گئے، بہت سے نئے نئے جو مسلمان ہوئے تھے اسلام چھوڑ کر بھاگ گئے۔ فرمایا وہ دن بھی بڑا عجیب دن تھا، اگر اس دن ابو بکر صدیق امت کی کشتی کو سہارا نہ دیتے، اتنے حوصلے کا مظاہرہ نہ کرتے، ہو سکتا ہے کہ یہ امت کی کشتی ڈوب جاتی۔ سیدنا فاروق اعظم تو خود حواس باختہ ہو گئے، تلوار لے کے کھڑے، کوئی کہے تو صحیح حضور پردہ فرما گئے، کوئی کہے تو صحیح کہ حضور پہ موت آ گئی، گردن اڑا دوں گا۔ سیدنا عثمان غنی بے ہوش پڑے ہیں، سیدنا علی مرتضیٰ اس صدمے سے بے ہوش پڑے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر آئے اور اللہ اکبر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے اللہ کے محبوب، اللہ کبھی آپ کو 2 موتیں نہیں دے گا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اور پھر ممبر رسول پہ تشریف لائے، جب ممبر پہ چڑھے کانپ رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، کانپ رہے ہیں، ہمت ہی نہیں ہے کہ میں وہاں کیسے بیٹھوں جہاں حضور بیٹھتے تھے، اس سے نیچے بیٹھ گئے۔ اور سیدنا فاروق اعظم تلوار لیے کھڑے، فرمایا عمر ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، اور پھر یہ قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سنائی۔
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضور علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ سے قبل بھی رسول آئے اور وہ دنیا سے چلے گئے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اور پھر جو تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عبادت کرتا ہے تو حضور تو دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے حی قیوم، وہ زندہ ہے، وہ سلامت ہے، اور ہم سب خدا کے پجاری ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو نصیحتیں فرمائیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسے لگا جیسے قرآن کی آیتیں یہ ابھی نازل ہوئی ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر امت مسلمہ نے بیعت کی، خلافت کی ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ جب مسجد سے فارغ ہو کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر گھر تشریف لائے تو پریشان بیٹھے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم آ گئے، ابو بکر کیوں پریشان بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا یہ خلافت کی ذمہ داریاں یہ تم نے مجھے اس ازمائش کے اندر ڈالا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم اللہ اکبر قبر پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے جانشین، ہم کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کام کے لیے آپ ہی سب سے موضوع ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جس انسان کو ہماری امامت کے لیے پسند کیا ہے، ہم نے جمعی طور پر سب نے اس کو اپنی خلافت کے لیے پسند کیا ہے۔ تو خلیفتم بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے محترم سامعین، شاید